یہ الرازی ہیں۔ ابو بکر زکریا الرازی، انہیں محمد بن زکریا الرازی بھی کہتے ہیں۔ مغرب میں انہیں ریزس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1100 سال قبل 840 عیسوی کو ان کی پیدائش قدیم ایران کے رے شہر میں ہوئی تھی۔ ادب، منطق اور فلسفہ میں رازی کو مہارت حاصل تھی، لیکن رازی کی شہرت ایک ماہر طبیب اور کیمیاگر کی حیثیت سے ہوئی۔ علم طب میں وہ اتنے ماہر تھے کہ انہیں جالینوس العرب کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اگر چند اطباء اور ڈاکٹروں کی فہرست تیار کی جائے تو ان میں ابو بکر محمد بن زکریا رازی کا نام سر فہرست آئے گا یا اہم لوگوں میں آئے گا۔ طب مردہ تھی، اس کو جالینوس نے زندہ کیا، طب بکھری ہوئی تھی، اس کو رازی نے مرتب کیا اور یکجا کیا، اور طب ناقص تھا تو اس کو ابن سینا نے مکمل کیا۔ تو رازی کا جو رول ہے وہ رول طب کو طب کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہے۔ رازی کو موسیقی بے حد پسند تھی اور عود بجانا ان کا پسندیدہ مشغلہ۔ شادی کے بعد معاش کی فکر نے محبوب مشغلہ عود بجانا چھڑوا دیا اور کیمیاگری کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ عرصہ گھر میں ہی بھٹی بنا کر جڑی بوٹیوں پر تجربات کیے۔ بھٹی کے کام نے آنکھوں پر اثر ڈالا اور آشوب چشم کا شکار ہو گئے۔ آنکھوں کے علاج اور طبیب کے مشورے کے بعد انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ حصول علم کے لیے وطن سے نکل پڑے۔ 38 سال کی عمر میں وطن سے نکل کر تلاش علم میں بغداد پہنچے۔ 10th سینچری 9th سینچری بغداد ایک بہت بڑا سینٹر ہے، ایجوکیشنل سینٹر مانا جا رہا ہے۔ تو ہر اسکالرس، ہر بڑا اسکالر، جیسے آج آپ بولتے ہیں کہ ہارورڈ جا رہے ہیں، کیمبرج جا رہے ہیں، آکسفورڈ جا رہے ہیں، تو وہ پوزیشن اسلامک ورلڈ میں بغداد کی ہے۔ تو وہاں بغداد جاتے ہیں اور بغداد میں جا کر کے انہوں نے اپنا ریسرچ کیا۔ تو بغداد میں کیا ہے کہ عباسد خلیفہ کا دور چل رہا ہے 8th-9th سینچری میں، اور اس پیریڈ میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر ریسرچ نہیں ہو رہا۔ یہ مت سوچیے گا کہ خالی ایک ہی شعبے پر کام ہو رہا ہے، ہر شعبے پر، چاہے فقہ کی بات کر لیجئے، چاہے آپ علم حدیث پر بات کر لیجئے، جتنے بھی اسکولس آف تھاٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہ بہت سارے اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہ اس پر بھی کام چل رہا ہے، اور ایک طرف سائنٹیفک ریسرچ بھی چل رہا ہے۔ بغداد جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی شہر تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی پوری کھپا دی علم کو حاصل کرنے میں، طب کے موضوعات کو پڑھنے میں، اور پڑھتے پڑھتے اتنے بڑے طبیب بنے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں طب کے موضوعات پر لکھی ہیں۔ ابتدا میں علی بن سہل سے تعلیم حاصل کی، جو کہ ایک شفا خانے کے نگراں مقرر تھے۔ اس دوران رازی کو علم طب و حکمت میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور ایک ممتاز طبیب بن کر اس فن میں کمال حاصل کیا۔ طب کے میدان میں زکریا رازی کی بے پناہ خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہی جراحی کے نئے آلات اور نئے طریقے علاج دریافت کیے اور علم طب کو دوام بخشا۔ الکحل کے موجد رازی ہی تھے، ساتھ ہی انہوں نے علاج کے دوران الکحل کا استعمال اینٹی سیپٹک کے طور پر کیا۔ ان کا ریسرچ میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری میں بھی بہت بڑا ریسرچ ہے۔ الکحل کے کنسیپٹ کو، الکحل کو کہاں پر یوز کیا جاتا ہے، اس کو بتایا گیا۔ الکحل صرف شراب پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا میڈیسنل کیا امپورٹنس ہے، اس پر وہ آدمی بات کر رہا ہے۔ اوپیم کو سرجری کے دوران اینستھیسیا کے طور پر استعمال کرنے کی شروعات بھی رازی نے کی۔ بلیڈر یعنی مثانے کی پتھری کی دریافت اور علاج کرنے کا طریقہ بھی رازی کی دریافت ہے۔ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے پہلی مرتبہ پلاسٹر آف پیرس کا استعمال رازی نے ہی کیا، جس کا ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرجری کے دوران ٹانکوں کے لیے
جانوروں کی آنت کا استعمال کرنے والے وہ پہلے طبیب تھے۔ اس کے علاوہ رازی کو امراض چشم کا ماہر طبیب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کم اور زیادہ روشنی کے دوران آنکھوں کی پتلی کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ ایسا آنکھوں میں موجود ایک چھوٹی سی مسل کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ پتلی تیز روشنی میں سکڑتی اور کم روشنی میں پھیلتی ہے اور آنکھوں کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ امراض چشم کے متعلق ان کی دریافت اور کتاب کو سن 1900 میں ڈبلیو برونر نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ رازی نے طب کے متعلق کئی غلط فہمیوں کو بھی واضح کیا۔ انہوں نے بخار اور ناک کی سوجن کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ رازی نہ صرف ایک ماہر طبیب تھے بلکہ طب کے میدان میں ایک استاد اور مصنف بھی تھے۔ رازی نے تقریباً 250 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آدھی کتابیں طب کے موضوع پر ہیں۔ یہ کتابیں یورپ کے اندر اتنی قیمتی مانی جاتی تھیں کہ فرانس کے بادشاہ نے صرف اس کتاب کو دیکھ کر پڑھنے کی خاطر بہت بڑی رقم خرچ کی۔ کتاب الحاوی ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے اور طب کے میدان میں کافی اہم اور مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا لاطینی زبان میں ایک یہودی اسکالر فراج ابن سالم نے 1279 میں ترجمہ کیا اور اس کا نام تھا لیبر کانٹیننس۔ اس کی ضخامت 20 کتابوں پر مشتمل ہے اور اسے طب کی انسائکلوپیڈیا تصور کیا جاتا ہے۔ 1486 میں اس کتاب کا دوسرا لاطینی ترجمہ لیبر وائکٹس کے نام سے شائع ہوا۔ الحاوی کا عربی ترجمہ 1955 میں حیدرآباد سے شائع ہوا۔ رازی نے اخلاقیات ایتھکس پر 2 مضامین تحریر کیے تھے، جن میں پہلی کتاب الطب الروحانی، جس کا انگریزی ترجمہ اسپریچول فزکس آف الرازی کے نام سے، جبکہ دوسری کتاب سیرت الفلسفیہ کا ترجمہ فلسفرز وے آف لائف کے نام سے شائع کیا گیا۔ الرازی کا طریقہ علاج نرالا تھا اور وہ غذا کے ذریعے علاج اور قدرتی علاج پر زور دیا کرتے تھے۔ رازی کا ایک اور بڑا کارنامہ چیچک اور خسرے کے درمیان فرق کو واضح کرنا اور اس کا علاج کرنا تھا۔ چیچک پر ان کی تصنیف کو 1847 میں لندن سے شائع کیا گیا۔ میزلس کی بات کر رہا ہے، اسمال پاکس کی بات کر رہا ہے۔ میزل اسمال پاکس کے ڈفرینس کو بتا رہا ہے کہ 2 الگ الگ بیماری ہے۔ آپ سوچئے کہ میزلس اور اسمال پاکس کو آج بھی ہم پرکوپ سمجھتے تھے۔ یہ جو ہے جس کو میزلس ہو جاتا تھا لوگ اس کو دوری کر لیتے تھے، یہ کر لیتے تھے کہ یہ کنسیپٹ اس وقت اس نے سمجھایا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے۔ رازی اپنی مشہور زمانہ تصنیف کتاب المنصوری کے لیے بھی کافی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ کتاب المنصوری، اور یہ کتاب 10 وولم کے اندر ہے۔ یہ کتاب بھی طب کی دنیا کا شاہکار ہے۔ ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کی شروعات کرنے والے بھی رازی ہی ہیں۔ رازی ایک کیمیاگر تھے اور مختلف مادوں کو متوازن طریقے سے الگ کرنے کا ہنر یعنی ڈسٹیلیشن بخوبی جانتے تھے۔ اسی نتیجے میں سلفرک ایسڈ کی دریافت بھی ان کا ہی کارنامہ ہے۔ کیمیاگر کی حیثیت سے ان کی کتاب سر الاسرار دا سیکرٹ یورپ میں کافی اہمیت کی حامل اور قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ رازی کو مختلف اسپتالوں کا نگراں اور آخر میں بغداد میں اس وقت کے سب سے بڑے اسپتال کا افسر الاطباء بنایا گیا، جہاں 14 سال تک انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ان کو وہاں کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا انچارج بنایا گیا کہ یہ پورا ہاسپٹل ہے جس کو آپ چلائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کی سپروائزن میں چلے گا یہ۔ پھر رے جب گئے تو رے میں بھی ہاسپٹل بنایا گیا، وہاں بھی ان کے وہی انچارج رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں کیٹریکٹ کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے اور بغداد سے ہجرت کر کے اپنے آبائی وطن رے میں زندگی گزار رہے تھے۔
آخرکار 92 سال کی عمر میں 932 میں اس ذہین انسان کا سفر ختم ہوا اور ان کا انتقال اپنے آبائی مقام رے میں ہو گیا۔